الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہندوستان کا ایک تاجر اور خواجہ غریب نواز. ملک ہندوستان میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے دارجلنگ. کیا نام ہے؟ دارجلنگ. اس دارجلنگ میں ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا. سونے چاندی اور جواہرات کا کاروبار کیا کرتا تھا. لوگ عبد الرحمن کو سیٹھ عبد الرحمن جوہری کے نام سے یاد کرتے تھے. دارجلنگ کے صدر بازار میں عبد الرحمن جوہری کی دکان تھی اور پورے شہر میں عبد الرحمن جیسا کوئی امیر رئیس نہیں تھا، کیونکہ صرف ہندوستان میں ہی وہ سونے چاندی اور جواہرات کا کاروبار نہیں کرتا تھا بلکہ غیر ممالک میں بھی وہ تجارت کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو ہر روز لاکھوں روپے کی آمدنی ہوتی، ہزاروں روپے کی بچت ہو جاتی. عبد الرحمن جوہری کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام محمد امین تھا. دولت کی ریل پیل میں اس نے آنکھیں کھولی. تھی، اس لیے انتہائی ناز و نعمت کے ساتھ اس کی پرورش بھی ہوئی تھی. آپ جانتے ہیں جس کا ایک ہی بیٹا ہو اس کو لاڈ پیار بھی زیادہ ملتا ہے، چاہے غریب کا ہی کیوں نہ ہو. لیکن محمد امین تو ایک کروڑ پتی باپ کا اکیلا بیٹا تھا، پھر اس کو اور بھی زیادہ لاڈ پیار ملا تھا. اس لاڈ پیار نے محمد امین کو غلط راستے پر ڈال دیا تھا. شہر کے بدمعاش، عیاش، برے لوگوں کا جم گھٹا اس کے ارد گرد جمع ہو گیا تھا. بری صحبتوں کا اثر اس کی زندگی پر پڑنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ شہر کے تمام بدمعاش اور باش اور بدقماش لوگوں کی بھیڑ ہر وقت اس کے ارد گرد جمع رہنے لگی. بہت ساری بری باتوں کے علاوہ محمد امین جوئے کی بری عادت بھی پڑ گئی تھی. سامعین کرام، جوا وہ برا فعل ہے، جوا وہ برا کام ہے جس کی وجہ سے مال و دولت کے علاوہ گھر کا سکون بھی برباد ہو جاتا ہے. آج ہمارے بہت سے نوجوان، ہمارے بہت سے اسلامی بھائی اس جوئے کے کھیل میں ملوث ہے. جوا صرف تاش پتے کھیلنے کو ہی نہیں کہتے ہیں. نمبر لگانا، سٹے نمبر لگانا، یہ جو بھی حرام کی کمائی ہے، جس سے حرام کی کمائی حاصل ہوتی ہو، بازی لگائی جاتی ہو، شرط لگائی جاتی ہو، کبوتر دوڑا کر پیسے کمائے جاتے ہو، کبوتر کو اڑایا جاتا، شرط لگائی جاتی، یہ سب کام جو ہے حرام ہے. آج ہمارے نوجوان ان کاموں میں بہت ملوث ہے. بہت سے نوجوان صرف اسی کام میں لگے ہیں، گویا کہ یہی اس کی تجارت ہے. تو جوا چاہے کسی طرح بھی کھیلے جائے، تاش کے ذریعے کھیلے جائے، سٹا نمبر لگا کر کھیلے جائے، مٹکے لگا کر کھیلے جائے، سب کے سب حرام ہے. یہ پیسہ حرام ہے، کمائی حرام ہے، اس کمائی سے کھانے والا ہر لقمہ حرام ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جواری یہ جب جوا کھیلتا ہے یہ ایسا کام ہے جس سے مال و دولت کے علاوہ گھر کا سکون بھی برباد ہو جاتا ہے. اسی جوئے نے محمد امین کے گھر کی دولت کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا. غریبی اور افلاس کے سائے اس کے زندگی کے قریب ہوتے گئے. بزرگوں نے محمد امین کو سمجھایا، دوستوں نے برائی چھوڑنے کا مشورہ دیا، ماں باپ نے واسطے دیے، رشتہ داروں نے منتیں کی کہ محمد امین جوئے اور برائی کی لعنت کو چھوڑ دو. لیکن محمد امین نے نہ بزرگوں کی بات مانی، نہ دوستوں کے مشورے کو قبول کیا، نہ عزیزوں کے منتوں کی پرواہ کی، نہ ماں باپ کے واسطے اس کو نرم کر سکے.
جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا نہیں مانتا، برائی نہیں چھوڑتا، تو باپ کے دل پر اثر ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چنگا بھلا باپ دکان اور فارم کی عالیشان مسند پر بیٹھنے کے بجائے بستر علالت پر آ بیٹھا۔ اب بتائیے، جس باپ کا ایک ہی بیٹا ہو اور وہ جواری بن جائے، شرابی بن جائے، راہ راست سے بھٹک جائے، تو باپ کو کتنا صدمہ پڑتا ہے۔ اس صدمے سے وہ بیمار پڑ گیا، باپ بیمار پڑا، بستر علالت پر آ بیٹھا، علاج پر لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیے گئے، لیکن کھوئی ہوئی صحت واپس نہ آ سکی۔ جسم کا روگ ہو تو علاج بھی ہو سکتا ہے، بیماری جسم کا ہو تو علاج بھی ہو سکتا ہے، لیکن دل بیمار کا کیا علاج ہے؟ سارے معالجوں سے علاج کرایا، لیکن تمام حکیموں، ڈاکٹروں، طبیبوں نے جواب دے دیا کہ سیٹھ صاحب اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ رات ڈھل چکی تھی، پورے شہر پر ایک سناٹا اور خاموشی طاری تھی۔ ادھر عبد الرحمن جوہری کی حالت آج وقفے سے غیر ہوتی جاتی تھی، منٹ پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ سارے گھر کے لوگ بڑے حیران اور پریشان کھڑے تھے کہ اللہ خیر کرے، اللہ سیٹھ صاحب کو صحت عطا فرمائے۔ محمد امین بھی سر جھکائے ایک کنارے پر کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد باپ کو کچھ ہوش آیا، آنکھیں کھولے، اور پھر عبد الرحمن جوہری نے اشارے سے اپنے بیٹے محمد امین کو اپنے پاس بلایا، اور آپ دیدہ ہو کر آنکھوں سے آنسو بہا کر بڑی مشکل سے چند الفاظ اپنی زبان سے نکالے۔ وہ الفاظ کیا تھے کہ بیٹا امین نے کہا ابا جان کیا بات ہے؟ باپ نے کہا بیٹا اب میری زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے، اور چند ہی لمحوں کے بعد میں تم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤں گا۔ ہزاروں مالوں کے بعد، یعنی منتوں کے بعد، میں نے تمہیں سیدنا و مولانا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے دربار سے مانگا تھا، کیونکہ کوئی اولاد نہ تھی، تو تم کو میں نے خواجہ غریب نواز کے در سے ہزاروں منتوں کے بعد مانگا تھا۔ بیٹا جب میں تمہاری بھیک مانگنے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے دربار پر حاضر ہوا تھا، تو میں نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے وعدہ کیا تھا کہ حضور اگر اللہ پاک نے مجھے آپ کے صدقے لڑکا عطا فرمایا تو میں اس کو آپ کے دربار میں سلام کرانے کے لیے ضرور حاضری دوں گا، لیکن بیٹا افسوس کہ میں اس منت کو پورا نہ کر سکا اور تمہیں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں نہ لے جا سکا۔ بیٹا اگر زندگی وفا کرے تو میرے بعد ایک مرتبہ ضرور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے در پر سلامی کے لیے حاضر ہونا، تاکہ یہ حسرت مجھے قبر میں بھی نہ تر پاتی رہے، اور سلامی کے لیے ضرور جانا تاکہ میری شرم عقیدت کا فرض ادا ہو جائے۔ بیٹا افسوس تم نے میری باتوں کا کوئی اثر نہ لیا، جوئیں جیسی لعنت سے چھٹکارا حاصل نہ کیا اور میری روح کو خوش نہ کیا۔ افسوس تمہاری خانہ خراب زندگی کا غم لے کر اب میں ہمیشہ کے لیے تم سے رخصت ہو رہا ہوں۔ یہ باتیں کرنے کے بعد عبد الرحمن جوہری نے اپنے تمام گھر والوں سے کہا کہ اے میرے عزیزو، میرے ساتھ مل کر یہ کلمہ پڑھو تاکہ قیامت کے دن میرے ایمان کی گواہی دے سکو۔ تمام گھر والوں نے کہا بابا جان کون سا کلمہ؟ سیٹھ صاحب نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام رشتہ داروں نے اور سیٹھ صاحب نے مل کر یہ کلمہ پڑھا۔ بس پھر کیا تھا کہ عبد الرحمن جوہری کے سانس اکھڑ گئے، ایک ہی ہچکی آئی اور عبد الرحمن جوہری اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبد الرحمن جوہری کی وفات کے بعد پورے گھر میں ماتم بجھ گئی۔ ساری رات
کوہرام مچا رہا۔ عبد الرحمن جوہری کی بیوی جب درد سے روتی تو سننے والوں کے کلیجے پھٹ جاتے، تمام گھر والوں کی سسکیاں بند گئی۔ عبد الرحمن جوہری کے بیٹے محمد امین کی حالت بھی بڑی قابل رحم تھی، روتے روتے اس کا حال بھی برا ہو گیا تھا، آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اب محمد امین کو محسوس ہو رہا تھا کہ جن کے ماں باپ مر جائیں ان کا کیا حال ہوتا ہے، وہ کیسے یتیم ہوتے ہیں، ان کو لوگ کیسے دلاسے دیتے ہیں۔ تو دوستو، اگر یہ بات میں پھر آگے بڑھاؤں تو آدھا گھنٹہ چاہیے، اس لیے میں ان کے انتقال تک ہی یہ بات آج ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آگے کی باتیں جو ہے وہ میں کل ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان